السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفلا احمد کا ٹی وی یو ایس اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فوکل پرسن اوورسیز بزنس حافظ حسین شاہ صاحب۔ تو آج ہم ان سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے پہلے کہا تھا ان کی گرفتاری سے پہلے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، پھر ان کو جیل میں وہ بھی نہیں ملے گا اور وہ بھی نہیں ملے گی، تو آپ نے کس بیس پہ کہا تھا؟ میں نے اس بات کو بات کی تھی کہ وہ لگ رہا تھا جو عمران خان کی ایکٹیویٹیز تھی نا، اور جس طرح ان کے اندر ایک مغروریت اور نان مطلب سیریس ایٹیچیوڈ جو شروع ہو گیا تھا نا ان کا، اور وہی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤن فال کا سبب بنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پلے بوائے اور پھر اس کو پولیٹیشین بنا دیا گیا، کوئی کرکٹر تھا۔ تو میں تو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ کاش کہ وہ جارا پہلوان وہ زندہ ہوتا تو ان کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیتا۔ کوئی پاکستان کے پولیٹیشینز اور وہ اس کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے اگر پاکستان کو اس ڈگر کے اوپر لے کر جائے۔ انفارچونیٹلی یہ ایک بھی تجربہ پاکستان میں کر لیا گیا کہ بھائی وہ سمجھے کہ کسی کو آگے لگا کر اور پاکستان کا نظام چلایا جائے گا، تو اس میں جو سوچ تھی اس کو بہت زیادہ ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ پاکستان پولیٹیشینز نے بنایا اور پولیٹیشینز ہی اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ نان پولیٹیکل پرسنالٹیز کا کام نہیں ہے کہ ملک کو چلانا، نہ ڈکٹیٹر کا نہ نان پولیٹیکل پرسنز کا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ، لیکن آج کیونکہ اب اس نے اپنے آپ کو ذرا بڑا بولڈ ثابت کیا ہے، جیل میں ہے، جیل سے باہر نہیں جانا چاہتا، وہ اپنی سزا جو بھی اس کو دی ہے اس کو وہ فیس کر رہا ہے، وہ جوڈیشری کوئی کا بھی احترام کر رہا ہے، اور اب وہ سمجھ گیا ہے کہ جو اس سے رانگ ڈوئنگ ہوئی تھی، جو غلط ہوا تھا، وہ اس کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کنفرنٹیشن کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک وہ قائم اس لیے رہتا ہے، اس کی جو قائم رہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، جو اس کی فوج ہوتی ہے، جو اس کے محافظ ہوتے ہیں، کہ وہ مضبوط ہوں۔ اگر وہی کمزور ہو جائیں تو پھر ملک کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اور پبلک نے ملک کی حفاظت نہیں کرنی۔ پبلک جو انچی ہے وہ جلسے جلوس کر سکتی ہے، پبلک جو انچی ہے وہ اچھے پولیٹیشینز کو لے کے آ سکتی ہے، پبلک جو انچی ہے وہ اپنا صحیح ووٹ ڈال کر پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے والی قوتوں کو آگے لے جا سکتی ہے، نہ کہ پبلک کا اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن۔ یہ پاکستان کے لیے گڈ سائن نہیں تھا، اور یہ پروو ہوا ہے۔ اور میں ابھی بھی اپنا جو ہمارے آرمی چیف ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا پن دکھایا اور بڑا دل کیا، لیکن وہ لوگ جو کہ مرتکب ہوتے تھے ملٹری ٹرائل کے، اور ظاہر ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لیکن ماضی میں وہ دوسرا طریقہ تھا کہ پاکستان میں مارشل لا امپوز تھا، ہم نے وہ فیس کیا۔ ہمیں ہمارے کارکن سے ان کو کوڑوں کی سزائیں ہوئیں،
ان کو کوڑے مارے بھی گئے، بیرسٹرز کو، ڈاکٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، کسانوں کو، ہر طبقہ صحافیوں کو کوڑے لگے ہیں اسی پاکستان کے اندر. لیکن وہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بٹوین مارشل لا اینڈ سویلین تھا. لوگ اس وقت بھی اوور آل فوج کے خلاف نہیں تھے، اوور آل صفائی تھے کسی مطلب ایکسپٹ اس ڈکٹیٹر کے کہ جس نے پاکستان پر مارشل لا لگایا اور مارشل لا لگا کر اس نے پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کیا، اس کے خلاف تھے. اور یہ خلاف ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان میں مارشل لا نہیں تھا. پاکستان میں سول گورنمنٹ تھی اور فوج سے کنفرنٹیشن کرنا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں. اچھا شاہ جی، یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی عمران خان سنا ہے کہ رہا ہونے جا رہے ہیں، اس کی وجہ عدلیہ ہے، اس کی وجہ اب جو سیاستدانوں کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو وہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پھر یو ایس اے ہے؟ اس میں دیکھیں کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا وہ ہے جوڈیشری کا. میں آپ کو بتاؤں، نہ کسی پولیٹیشین نے زبردستی ان کو رکھا ہے، نہ یو ایس اے نے کہا تھا رکھو یا باہر نکالو یا کچھ. یہ ساری جو ہے نا یہ بس ایک فیک نیوز کے اوپر یہ معاملات جو چل رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ میرٹس پر باہر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ جب جوڈیشری سے انصاف لوگوں کو ملے اور وہ سمجھیں کہ واقعی یہ آدمی جو ہے نا یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو باہر آنا چاہیے. اگر کرپشن ہے تو جوڈیشری کو بھی دنیا میں سرخرو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے، کوئی کرمنل ہے تو اس کو سزا دینا تو بری بات نہیں ہے. شاہ جی، آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. نہیں، میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا. نو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہوں. ممبر ہیں. تو آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت جو ہوئی جوڈیشری کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہوئی، تو کیا ابھی وہ صحیح فیصلہ کریں گے عمران خان کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ جو اس وقت یہ جوڈیشری تھی نا وہ انڈر پی سی او تھی، انہوں نے دیا تھا اور وہ ان کا اسی امبریلے کے اندر وہ کام کر رہے تھے ڈکٹیٹر کے. تو اس سے وہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ججز جو پی سی او کے تحت آئیں اور وہ اس قسم کے فیصلے دے سکتے ہیں. آج وہ ریگریٹ کیا ہے ان لوگوں نے. آج جو جوڈیشری نے جو بھٹو صاحب کا ٹرائل کیا اور اس میں بتایا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو بھی چاہیے وہ بھی ایک ایسا مطلب اسٹیٹمنٹ وہاں سے بھی آئے کہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی اور واقعی جو ڈکٹیٹر نے اس کا غلط فیصلہ تھا اور وہ ایک انتقامی فیصلے کے تحت ان کو پھانسی پہ لگایا. تھینک یو سر.